السلام علیکم دوستوں۔ بابل تاریخ انسانی کا پہلا منظم اور مستحکم شہر تھا۔ اگر دور جدید کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بابل شہر دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا۔ بابل یا بیبلون میسوپوٹیما، جس کا موجودہ نام عراق ہے، جس نے اپنے قیام کے بعد سے بہت سارے عروج و زوال دیکھے۔ یہ شہر سلطنت بابل اور سلطنت کلدانی کا دارالحکومت بھی تھا، جو موجودہ بغداد سے لگ بھگ 100 کلومیٹر بجانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا ہے کہ یہ اپنے دور کا 2 لاکھ آبادی کا دنیا کا پہلا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس شہر کا ذکر 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے، تو قابیل اپنے اہل و عیال سمیت بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ چنانچہ اس دن سے اس جگہ کو بابل کہا جانے لگا، جس کے معنی جدائی، علیحدگی یا فرقت کے ہیں۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو پہاڑوں سے نیچے اتر آئی اور دنگا فساد کرنے لگی۔ اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا فرما جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ چنانچہ جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے مصر کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا، تو انہوں نے اس مقام کا نام بابل سے ملتا جلتا بابلون رکھا، جس کے معنی اچھی جدائی یا اچھی فرقت کے ہیں۔ سلطنت بابل یا بابلونیا بنیادی طور پر 2 سلطنتوں یعنی قدیم بابلونیا اور نیا بابلونیا کا نام ہے۔ قدیم بابلونیا کا بانی حمورابی تھا۔ جب 1750 قبل مسیح میں حمورابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا تو اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر تھا، جسے دوسری مملکتوں کے لوگ رشک کی نظروں سے دیکھنے آتے تھے۔ جبکہ نیا بابلونیا کو کلدانی سلطنت کا نام دیا گیا۔ اسے 6 صدی قبل مسیح میں شاہ نیبو پولسار نے اشوری سلطنت کے کھنڈرات پر قائم کیا تھا، لیکن اسے شاہ بنوقد نصر یا بخت نصر نے بعد ازاں عروج بخشا۔ 699 قبل مسیح میں بخت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ پرانا شہر چونکہ دریائے فرات کے مشرقی کنارے آباد تھا، اس لیے بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک پل تعمیر کرا کر مغربی شہر کے ایک وسیع حصے کو بھی بابل شہر کا حصہ بنا ڈالا۔ اب بابل ایک وسیع و عریض شہر بن چکا تھا، جس کی آبادی 5 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ یوں تو ترقی کے حوالے سے بخت نصر کے کارناموں کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن آج سے لگ بھگ 2500 قبل مسیح بابل کے معلق باغات، جنہیں قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں بھی شامل کیا جا چکا ہے، ایک ایسا کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک تاریخ کی کتابوں میں زندہ رہے گا۔ یہ معلق باغات ایک روایت کے مطابق بخت نصر نے اپنی ملکہ کی خوشنودی کی خاطر بنوائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بعد ازاں 2 صدی قبل مسیح میں یہ باغات ایک تباہ کن زلزلے کی نظر ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ برلن کے پرگیمن میوزیم میں بخت نصر دور کا ایک کتبہ اب بھی محفوظ ہے، جس میں بخت نصر کی زبان میں درج ہے: ہم نے ان عجائبات کو نیلے پتھر والی اینٹوں سے بنوایا تھا، جن پر شاندار بیل اور ڈریگن منقش کیے گئے ہیں۔ میں نے ان پر شاہی دیوار بچھاتے ہوئے ان کی چھتوں کا احاطہ بھی کیا۔ میں نے پیتل سے مزین دیوار کی لکڑی کے دروازے بنوائے۔ میں نے راستوں میں جنگلی بیلوں اور خوفناک اڑنے والے پردار اژدہوں کے مجسمے بنوائے، اور انہیں اس پرتعش شان سے آراستہ کیا کہ بنی نوح انسان کی نگاہیں ان کو دیکھیں تو حیرت سے مبہوت ہو جائیں۔ جہاں تک بخت نصر کے کردار کی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ تاریخ میں وہ ایک ظالم حکمران کی شہرت سے جانا جاتا تھا۔
تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 صدی قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر گئیں تو قوم عمالقہ کا یہ ظالم بادشاہ بابل سے ایک بڑی فوج لے کر آندھی اور طوفان کی مانند راستے میں آنے والی تمام حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین پہنچ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ بخت نصر بنی اسرائیل کے 80,000 سے زیادہ افراد کو قیدی بنا کر ساتھ بابل لے گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بخت نصر کی فوج نے بیت المقدس میں عظیم الشان محلات کو راتوں رات کھنڈرات میں بدل دیا۔ بابل لگ بھگ 200 سال تک تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا۔ یہ اپنے دور کا ایک شہر بے مثال تھا۔ یہ اس لحاظ سے بھی دنیا کا پہلا شہر تھا جس کا اپنا باقاعدہ تحریری آئین تھا جو 200 قوانین کا احاطہ کرتا تھا۔ یہ قوانین بعد ازاں کھدائی کے دوران مٹی کی تختیوں پر کندہ صورت میں ملے تھے، جبکہ سرکاری عمارات کے ستونوں پر بھی آئین کے بعض قوانین کنندہ کیے ہوئے تھے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنے زمانے کا ایک حیرت انگیز شہر جو اس قدر منظم اور مستحکم ہوا کرتا تھا کہ ماہرین اسے دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن سٹی بھی کہتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا پہلا منظم اور مستحکم ترقی یافتہ شہر آخر اتنی تیزی سے زوال پذیر کیوں ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کھنڈرات میں بدل گیا؟ بخت نصر اعلیٰ درجے کا منتظم حکمران تھا جس نے 17 سال تک بابل پر حکمرانی کی۔ یہ بخت نصر ہی تھا جس نے زمانہ قدیم میں بھی ایسی اصلاحات کیں جن کا اس دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بخت نصر کے بعد آنے والے نہ تو اچھے منتظم اور نہ ہی اچھے حکمران ثابت ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ملک کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ بابل کی تباہی میں دریائے فرات کا کردار بھی ہے، کیونکہ دریائے فرات کا ساحل جو قدیم زمانے سے ایک بندرگاہ کا کردار ادا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بابل دنیا بھر کی تجارت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ارد گرد ملکوں کی تجارتی ترجیحات بدلتی چلی گئیں اور یوں بابل کی کاروباری رونقیں مانند پڑنا شروع ہوئیں تو بابل کی معیشت ڈگمگانے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت شہر زوال پذیری کو پہنچ گیا۔